فخر زمان عادل صاحب صدر تاریخ مہناج القرآن UAE قبلہ کو دعوت سخن دیتا ہوں، بندہ نواز تشریف لائیے اور اپنے ایمان فروز بیان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہتیاں گلاں چ نفع نہ کوئی، اسا نیڑیوں گل مکانی ہے۔ بہتیاں گلاں چ نفع نہ کوئی، اسا نیڑیوں گل مکانی ہے۔ گلو کری محمد بخشا جڑی اگے بھی کم آنی ہے۔ اور جب تو وکھرا ہے درد میرا ہم نواں تو طرز افغان واقع ہے تے اسی فضا وچ پڑھان سب دی پر میں باز ہاں میرا جہان واقع میری قیاس فراد نال کی نسبت میرے عشق والی داستان واقع بلے شاہ جس محبوب کا میں عاشق ہاں او دی دوواں جہاناں نال نشان واقع اور عشق دی منزل دے پیر رکھے ہی پھر راہ نہ نیڑ دے دور دی پوچھ جو بھی آمن مسیقہ چلدا جا پھر گل بات نہ جرم تے قصور دی پوچھ کہ جی تپسی حسن دے جلویاں وچ داستان نہ موسیٰ دے طور دی پوچھ اس حسن و جمال دے پیچھے جڑا چھپیا سی تکلیفاں دا پہاڑ او دا حال زلیخا تے یوسف کول پوچھ سائیاں اس دنیا دی بڑی محفل وچ کسی عاشق کول تاریخ تے خوبی حضور دی پوچھ اور اکھ لکھ مصیبتاں پا دیندی ہے اکھ لکھ مصیبتاں پا دیندی ہے بنیا بن کے مار دیئے یار نو یار دیا عرش عظیم تے ہویاں خوب گلاں جدو سامنے دیکھی یار نے یار دیا سائیاں انہاں جنت تو باہر نہیں ہونا جنہاں ایمان دے نال دیکھی میرے سرکار دیا اور شمع دے کول جڑے رہ کے رہن زندہ ایک وجہ پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں شمع دے کول جڑے رہ کے رہن زندہ ایک وجہ پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں حداں شریعت یہ جڑے توڑ دے من ایک وجہ ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں ولی نظر نال کرے تدخیر سب کچھ انہوں سپاں تے جنگاں دی لوڑ کوئی نہیں غازی عشق بلال کے اچائی دائے میرے مولا نو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں اور جے میں بیکھا میرا یار نہ بیکھے جے میں نہ بیکھا وہ بیکھے انہیں باغ اتھو میرے چنگے میرے بیکھدیاں او بیکھے سیوں نی رل منو دعائیں جند لگ جائے یار دے لیکھے یار فریدہ چل کر ملیے وہ بیکھے یا نہ بیکھے نہایت واجب احترام جناب علامہ افضال احمد قادری صاحب ان کے والد محترم صاحب محمد ریاض غوری صاحب جنہوں نے اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا معزز مہمانان گرامی حاضرین محترم اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہے جن کی توفیق اور مدد سے آج ہم اس روحانی وجدانی رحمانی ایمانی اور عرفانی محفل میں شریک ہوئے ہیں میں اس میں شرکت کرنے پر آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ساتھ اس دعا کے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی روحانی وجدانی رحمانی ایمانی اور عرفانی محفلوں میں ذوق در ذوق شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی محفلوں میں شرکت کرنا ہی کامل ایمان کی نشانی ہے دوستان محترم جہاں جہاں ذکر مصطفیٰ کی محفلیں ہوتی ہیں وہاں وہاں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس سے نیکی اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے اپنے دین کی سوجھ بوجھ دے دیتا ہے پھر اس کے دل میں اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دیتا ہے اور پھر اس سے ایسی روحانی وجدانی اور رحمانی محفلوں کا اہتمام بھی کرواتا ہے اور اس پر اپنا مال و زر خرچ کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے اور ایسی محفلوں میں آنے کی توفیق بھی دیتا ہے دوستان محترم ایسی محفلیں پہلے قبول ہوتی ہیں اور پھر ہوتی ہیں پہلے قبول ہوتی ہیں اور پھر ہوتی ہیں اور آپ سب لوگ خوش نصیب لوگ ہیں کیونکہ آپ کا انتخاب رب نے کیا آپ اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آپ رب کا انتخاب ہے دوستان محترم کیونکہ سخی ہونا اور بات ہے مالدار ہونا اور بات ہے ہر سخی مالدار ہوتا ہے لیکن ہر مالدار سخی نہیں ہوتا اقبال سے کسی نے پوچھا نا کہ مسلمان اور مومن کی نماز میں کیا فرق ہے تو اقبال نے کہا مسلمان مجبور ہو کر نماز پڑھتا ہے مومن مسرور ہو کر نماز پڑھتا ہے مسلمان مجبور ہو کر نماز پڑھتا ہے اور مومن
مسرور ہو کر نماز پڑھتا ہے. بس دوستان محترم 2-4 منٹ گفتگو کروں گا، لیکن بڑی آپ نے یکسوئی اور توجہ سے بات سمجھنی ہے، کیونکہ جتنی آپ کی توجہ ہوگی، جتنا آپ کا دھیان ہوگا، اتنی آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. جتنی آپ کی توجہ اور دھیان ہوگا، اتنی بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. دوستان محترم، وہ ملاقات، وہ تعارف کتنا اچھا ہوتا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حاصل ہو. اس میں خیر بھی ہے، برکت بھی ہے، عزت اور شہرت بھی ہے. اور عزت اور شہرت وہی بہتر ہے جو اللہ رسول کی رضا کے صلے میں ملے. اور مسلمان مومن وہ ہے کہ جو دنیا کے ہر رشتے کو، دنیا کی ہر محبت کو، دنیا کی ہر خواہش کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان کرتا ہے. اور دوستان محترم غور فرمائیں، انسان فطری طور پر اپنے وطن سے، اپنے شہر سے، اپنے علاقے سے، اپنے گھر بار سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے کاروبار سے، اپنی ہر چیز سے محبت کرتا ہے یا نہیں؟ ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں نا جی. ہم سب سے لے کر آپ مارے پھرتے ہیں، تو کن کے لیے مارے پھرتے ہیں؟ انہی چیزوں کے لیے. لیکن مسلمان مومن وہ ہے کہ جو دنیا کے ہر رشتے کو، دنیا کی ہر محبت کو، دنیا کی ہر خواہش کو اور دنیا کی ہر چیز کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگوں اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، کیونکہ جس نے حضور کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. جس نے حضور سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. جس نے حضور کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. جو حضور سے دور ہوا وہ مجھ سے دور ہوا، جو حضور کے قریب ہوا وہ میرے قریب ہوا، اور جو حضور کا ہو گیا وہ میرا ہو گیا. جو حضور کے بتائے ہوئے راستے پر چلا وہ منزل پہ پہنچ گیا. دوستان محترم، توحید منزل ہے، توحید منزل ہے اور رسالت راستہ ہے. ہمیں رسالت کے راستہ پر چل کر ہی منزل تک پہنچنا ہوگا. آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے ایک تجربہ کریں. آپ یہیں آپ اللہ کہیں، آپ اللہ کہیں، آپ کے ہونٹ جدا ہو جائیں گے. جب محمد کہیں تو 2 بار ملتے ہیں. مطلب کیا کہ خالق اور مخلوق کے درمیان ایک رشتہ ہے اور اس رشتے کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمبلی اتنی وسیع ہے کہ ساری توحید اس کے اندر پوشیدہ ہے. اور رائے توحید کے مسافروں کو رسالت کی گلی سے گزرنا ہوگا، رسالت کی گلی سے گزرنا ہوگا. دوستان محترم، آپ دیکھیں یہ صفر بھی ایک حصہ ہے. صفر کیا ہے؟ ایک حصہ ہے. آپ صفر 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 لکھتے جائیں کچھ بنے گا؟ صفر بھی ایک حصہ ہے نا جی. آپ صفر صفر لکھتے جائیں کچھ بنے گا؟ کچھ نہیں بنے گا. نبی پاک کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. عشق نہ ہو اگر مصطفیٰ سے تو سب کچھ نامکمل ہے. اگر پہلے ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ہوگی تو اس کے بعد ایک کے بعد آپ صفر لگائیں تو 10 بن جاتے ہیں، پھر صفر لگائیں تو 100 بن جاتے ہیں، پھر صفر لگائیں تو 1000 بن جاتے ہیں، پھر صفر لگائیں تو 10,000 بن جاتے ہیں، پھر صفر لگائیں تو لاکھ بن جاتا ہے، اور پھر صفر لگائیں تو 10 لاکھ بن جاتا ہے. دوستان محترم، آپ نے توجہ اور غور کیا کہ جن صفروں کی کوئی اہمیت، کوئی قیمت نہیں تھی، لیکن ایک کے بعد لگنے سے ان کی قیمت کتنی جلدی بڑھتی گئی کہ 10 100 1000 10,000 لاکھ اور 10 لاکھ. یہ جتنے اعمال صالح ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اگر پہلے دلوں میں حضور کی محبت ہوگی تو نماز بھی فائدہ دے گی. حضور کی محبت ہوگی تو روزہ بھی فائدہ دے گا. حضور کی محبت ہوگی تو حج اور عمرے بھی فائدہ دیں گے. حضور کی محبت ہوگی تو سارے اعمال صالح فائدہ دیں گے. اگر حضور کی محبت نہیں تو دوستان محترم کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا. بس یہ ایک واقعہ سنا کے اجازت چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے شیخ زاہد کا نام سنا ہوگا. شیخ زاہد کا نام سنا ہوگا. آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ اس کے ہاتھ میں جو تسبیح تھی وہ کم از کم 10 کروڑ روپے کی تھی. پوری UAE کا پریزیڈنٹ تھا جس کے اندر دبئی، شارجہ، ابو العین، یہ ساری ریاستیں آتی ہیں. اگر آپ کا کوئی بھائی، بیٹا، کوئی دوست وہاں ہے ابو ظہبی دبئی میں تو آپ اس سے بھی فون کر کے پوچھ سکتے ہیں. اس کے ہاتھ میں تسبیح کتنے کی تھی؟ 10 کروڑ روپے کی تھی.
جہاں ہمارے حکمران اکیلے اور آزادی سے گھومتے ہیں، جہاں ہمارے حکمران جا کر اکیلے اور آزادی سے گھومتے ہیں، تو وہ ایک دفعہ دبئی سے ابو ظبی جا رہا تھا. جب ابو ظبی کے پاس پہنچا تو ایک اونٹ ابھی کافی دور تھا، اس نے روڈ کراس کر کے اس طرف سے دوسری طرف جانا تھا. تو شیخ زاہد نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ گاڑیاں روک دو. گاڑیاں رک گئی. آپ کو پتا اونٹ جانور ہے، وہ منہ مارتا ہوا 2 4 5 7 منٹ بعد اس نے روڈ کراس کیا، اس طرف سے دوسری طرف چلا گیا. تو شیخ زاہد نے اپنے ڈرائیور سے کہا آپ گاڑیاں جانے دو. گاڑیاں چل پڑی. تو دوستان محترم شیخ زاہد کے ڈرائیور نے پوچھا کہ یا حضرت اونٹ تو کافی دور تھا، ہم گزر سکتے تھے، لیکن آپ نے گاڑیاں کیوں رکوا دی؟ دوستان محترم عزیزان من، جو جملہ شیخ زاہد نے کہا میں اس کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، میں اس کی عظمت کو سلام کرتا ہوں. اس نے کہا یہ سرکار کی سواری ہے، اس کو پہلے گزرنے دو، ہم تو گزر ہی جائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری. اور دوستان محترم شیخ زاہد کے ایک عمل نے اس کو امر کر دیا. ایک عمل نے اس کو امر کر دیا. آپ دیکھیں کہ جس کے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کی اتنی فضیلت ہے، اتنا مرتبہ اور مقام ہے، اتنا ادب ہے، اس کے دل میں حضور کا کتنا مرتبہ اور مقام اور ادب ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اس دل میں اپنی محبت ڈالتا ہے جس دل میں مصطفیٰ کا ادب ہو. کیونکہ بے ادب آدمی کو ہم نہیں پسند کرتے. آپ پسند کرتے ہیں بے ادب آدمی کو؟ بتائیں کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. تو رب کیسے پسند کرے گا کہ اس کے معبود کی محفل ہو اور اس میں کوئی بے ادب آدمی آ جائے؟